سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مخارج حروف۔ انشاءاللہ آج کی کلاس کے اندر ہم مخرج نمبر 16 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 16 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں جن کو ہم مدہ لیٹرز بولتے ہیں یا حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں سے پڑھتے ہیں اور ان کی آواز کیسی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الجوف، دی ایمپٹی اسپیس ان دا ماؤتھ۔ جوف منہ کے اندر جو خالی حصہ ہوتا ہے اس کو جوف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے منہ کے اندر جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 3 جگہیں پڑھ لی تھی، گلا پڑھ لیا تھا، زبان پڑھ لی تھی اور ہونٹ پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جوف ہے، یعنی کہ منہ کا جو اندر کا خالی حصہ ہے جو آپ کو یہاں گرین نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جوف دہن، اس کو جوف دہن بولیں گے، یہ حروف مدہ کا مخرج ہے۔ حروف مدہ جو ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ حروف حرف کی جمع ہے اور مدہ عربی کے اندر لمبا کرنے کو بولتے ہیں۔ تو حروف مدہ کا مطلب ہوا کہ وہ حروف کہ جن کو لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حروف ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ تو جب یہ 3 حروف آتے ہیں تو ان کو لمبا کرتے ہیں، لیکن ان کو لمبا کب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الف، الف کو آپ یہاں پر دیکھیں، الف مدہ۔ تو الف مدہ کب ہوتا ہے کہ جب الف آئے زبر کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب الف سے پہلے زبر ہو تو اس وقت ہم الف کو لمبا کریں گے اور یہ الف مدہ ہوتا ہے۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ جب یہ 3 حروف آئیں کسی بھی جگہ کے اوپر ان کو لمبا کریں، نہیں، بلکہ یہ اس جو ہے وہ خاص کیفیت میں یا کنڈیشن میں ہوں گے تو پھر اس وقت جو ہے ان کو لمبا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب الف زبر کے بعد آئے تو اس وقت اس کو لمبا کریں گے۔ تو یہاں پر یہ لکھا بھی ہے، یعنی الف ساکن ما قبل مفتوح، یعنی کہ الف ساکن ہو، جیسے کہ یہاں پر الف ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر نیچے کچھ نہیں ہے، اور ما قبل مفتوح اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف مدہ ہوتا ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں تو پڑھیں گے با، الف زبر با، ایسے منہ کھول کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ منہ کھل رہا ہے اور یہ اس کی آواز جوف دہن ہے، یہ حصہ جو ہے یہ جوف دہن کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے اس کی آواز آ رہی ہے با، ٹھیک ہے۔ زبان کے اندر کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہوگی، زبان اپنی جگہ کے اوپر رہے گی اور آواز باہر نکلے گی، منہ کھول کر پڑھیں گے الف مدہ کی آواز کو۔ آگے ہے واو مدہ۔ واو مدہ کون کیا ہوتی ہے؟ جب کبھی بھی واو آئے اور اس کے اوپر جزم یا سکون کا سائن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب واو اس حالت میں آئے گی اس وقت ہم اس کو واو مدہ بولیں گے۔ اگر واو کسی اور حالت میں آتی ہے اس کے علاوہ تو وہ واو مدہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر واو کے اوپر جزم تو ہو اور لیکن اس سے پہلے زبر آ جائے تو وہ واو مدہ نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر واو سے پہلے پیش تو ہے لیکن واو کے اوپر جزم نہیں ہے تو اس صورت میں بھی واو مدہ نہیں کہلائے گی۔ تو واو مدہ کب ہوگی؟ جب واو کے اوپر جزم ہو یعنی کہ سکون سائن اور اس سے پہلے پیش ہو، تو یہ 2 چیزیں جب ہوں گی تو تب واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ واو ساکن ما قبل مضموم، یعنی واو ساکن ہوگا، واو کے اوپر جزم ہوگی، ما قبل مضموم یعنی اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگی، دمہ ہوگا
اس صورت میں واو کیا ہوگی؟ مدہ ہوگی، تو اس کو ہم بولیں گے واو مدہ، یعنی کہ وہاں پر بھی ایک الف کے برابر ہم یعنی 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. تو پڑھیں گے با واو پیش بو. تھوڑا سا ہم اس کو الف کے برابر لمبا کریں گے. دیکھیں آواز یہاں سے آئے گی ووکل کارڈ سے، اور یہاں سے جیسے نکلے گی تو جو پھر دہن، تو اس جگہ سے بیسیکلی آواز نکلتی ہے. تو ہونٹ گول ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو امیج میں نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی جو زبان ہے وہ تھوڑی سی اوپر کی طرف جائے گی پیچھے سے، ٹھیک ہے. تو یہ واو مدہ کی کنڈیشن رہے گی جب اس کو پڑھیں گے. بو بو. اس کے بعد ہے یا مدہ. یا مدہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب یا کے اوپر جزم ہو، یعنی کہ سکون سائن، اور اس سے پہلے زیر ہو، تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے. وہاں پر بھی ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کہ یا ساکن ہو اور اس کے ما قبل مکسور ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو اس وقت اس کو یا مدہ بولیں گے، ٹھیک ہے. تو یا مدہ کا مطلب وہاں پر بھی یا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یا کے اندر بھی زبان جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آواز اس جگہ سے آئے گی. جب اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یا پھر با یا زے بی. تو جب بی کی آواز آتی ہے تو زبان جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آئیے اس کو پڑھیں گے. با یا زیر بی، ٹھیک ہے، ایسے. تو یہ ایک الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کیا. تو یہ حروف مدہ تھے کہ اگر حروف مدہ ان حالتوں میں آئیں گے تو پھر ان کو لمبا کریں گے. اس کے علاوہ اگر الف واو یا کسی اور حالت میں آتے ہیں تو وہ ان کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اب اس کی ایک مثال، ان تینوں کی مثال ایک ہی ورڈ کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نوحی ہا. تو نو میں سب سے پہلے واو ہے، واو کے اوپر جزم، اس سے پہلے پیش، تو واو مدہ کی مثال آ گئی. اس کے بعد حی میں حیا کے اوپر جزم، اس سے پہلے زیر ہا کے نیچے، تو یہ یا مدہ کی مثال آ گئی. اور آخر میں ہا یعنی کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف زبر کے بعد آ رہا ہے، تو یہ الف مدہ کی مثال ہو گئی. تو پڑھیں گے نوحی ہا، ٹھیک ہے. تینوں جگہوں پہ ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، برابر لمبا کریں گے. نوحی ہا. یہ تھا حروف مدہ کا مخرج، جو کہ مخرج نمبر 16 تھا، اور اس مخرج نمبر 16 جو پھر دہن کہلاتا ہے، ان کا خالی حصہ. تو امید ہے کہ آپ کو اس مخرج کی سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اگر کسی قسم کی آپ کو کوئی کوسچن ذہن میں آ رہا ہے اس سبق کے حوالے سے، تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے وہ اس کا میں رپلائی کروں گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر مخرج نمبر 17 کے ساتھ حاضر ہوں گا، جو کہ آخری مخرج ہوگا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.